نحمده ونصلي على پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے لوگ تھے جو گموار تھے. ایسے گموار اور آزاد بالکل بگڑی ہوئی تھی. سکھائیں اچھی آداب، مجلس کے آداب سکھائیں، اور آپس میں ملنا جلنا کیسے ہے اور گھر میں کیا رکھنا ہے. تو یہ آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سکھائے جن کے اندر کچھ ادب تھا ہی نہیں، کوئی ادب ان میں نہیں تھا، اور صرف گموار سے یہ نصیحت کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو، لیکن آپ معلم بنے اور آپ نے سکھایا. اور پھر ایسے ساتھی چھوڑے جو آپ ہی کا کام کرنے والے تھے، ان میں سے ہر ایک سکھانے والا تھا، ہر ایک. اور ایسی امت چھوڑی جو ہر ایک سکھانے والی، دعوت دینے والی، ادب سکھانے والی، نیکی سکھانے والے اور برائیوں سے روکنے والے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات ہیں کہ ان لوگوں کو آپ نے ادب سکھا دیا جن کو بس ادب نہیں تھا، ان لوگوں کو آپ نے تعلیم دی جو بالکل جانتی کچھ نہیں، گمراہ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا. کہاں تو ایک دوسرے کا مال کھا جاتے، جو تگڑا ہوتا وہ کمزور کا مال ہضم کر جاتا. ابو جہل تو ہر مرنے والے کا مال کھا جاتا اور اس کو اولاد کچھ نہیں دیتا. یہ ان کی برائیاں تھیں. معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسے 360 لوگ آتے ہیں کہ بت رکھے ہوئے تھے کہ ان سے ہوتا ہے. بتوں سے کیا ہونا، خود ہی بناتے تھے، خود ہی رکھتے تھے، جیب میں رکھتے تھے اور آگے رکھتے تھے اپنے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بت گم ہو گیا تو وہ ڈھونڈتے رہے تو وہ کہیں کوڑے پر ملا گیا. اس کو اٹھایا، دھویا پھر اور پھر کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، کیسے وہاں پہنچ گیا؟ تو اس بت نے کہا، اس میں سے آواز ہے کہ ہمارا زمانہ گیا، اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تم بھی جاؤ اور ان کی اطاعت کرو اور ان سے بیعت کرو. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ملک کو پھینکا تو پھر میں تمہیں کیا کرنا ہے. تو وہ ملنے میں حاضر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحبت میں بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا. یعنی ایسا وقت پھر آ گیا کہ ان کے بت بھی انہیں کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. حتیٰ کہ درخت کہنے لگے. ایک درخت دور کھڑا تھا تو کوئی بدو آیا ایک اور آپ سے گواہی مانگی تو آپ نے کہا فرمایا کہ وہ جو درخت ہے اس کو بلاؤ. مفہوم بتا رہا ہوں، یہ صحیح یاد نہیں. تو وہ درخت چلتا ہوا وہاں سے زمین کے اندر اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی. یعنی آپ کی نبوت کی گواہی شجر و حجر پتھروں نے دی. اور مجھے کے ہاتھ میں پتھر تھے تو کہنا کہ اگر آپ مجھے بتا دیں تو مان لوں گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں یہی بتا دے یہ کیسے ہو سکتا. تو وہ پتھر بول گئے، کنکر. گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ آخری.
تو کہنے لگا وہ جادو ہے، تو محروم رہ گئی۔ ضد جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ضد عام طور پر آدمی ضد سے محروم ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے لیکن ضدی پن سے، تو بے شمار قبائل ضد کی وجہ سے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے پھر اسلام کو غلبہ دیا اور اسلام کی حقانیت لوگوں کو کھلی، پھر ایسے فوج در فوج سارے ہی آ گئے، دور دراز ہر طرف سے لوگ آتے اور آپ سے بیعت کرتے۔ کہاں یہ حال تھا جی کہ گنوار لوگ اور بات ماننے کا جذبہ ہی نہیں ان کے اندر، ماننی آتی ہی نہیں، اور کہاں یہ حال کہ وہ سارے آ گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے معلم جاننا کہ آپ وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو جو آپ نے سکھایا وہ آپ سیکھیں۔ میں نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے، تو نماز پڑھنے سکھائی۔ کسی نے ان صاحبزادگان میں سے کس سے پوچھا کہ حضرت وضو کیسے کرتے ہیں؟ کہتے مجھے دیکھ لو کرتے ہو، کہ وضو کر کے دکھایا، عمل سے عمل سے عمل۔ تو یہ جو سکھانا ہے معلم ہے آپ کی ذات، اور جو سکھانا ہے یہ اس امت کا خاص کام ہے۔ اسی سکھانے کی وجہ سے یہ امت ساری دنیا میں پھری، اور کسی کو جہاں گئے تجارت سکھائی، کسی کو اچھے اخلاق سکھائی، کسی کو نظریں جھکا کر چلنا سکھایا، کسی کو تو سارے سکھائے۔ پوری دنیا میں آپ چلیں جائیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی ہر جگہ۔ تو لے ہی کون گیا ان تک؟ صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ کی تعلیمات کو لے کر اور سکھایا لوگوں، جو آپ سے سیکھا وہ آگے سکھایا، جو آپ سے سیکھا وہ آگے سکھایا۔ تو ہم اپنے آپ کو سیکھنے والا بھی بنائیں اور سکھانے والا بھی بنائیں۔ آج ہم سیکھنے والے تو بن گئے ہیں کسی درجے میں، سکھانے کی طرف تو یہ نہیں مائل، تو ہر جگہ سکھانے والے بنے، گھر میں سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر داخل ہوں، اور دائیں قدم سے داخل ہوں اور دعا پڑھیں۔ داخل ہونے کی مسجد میں جائیں تو مسجد میں داخل کی دعا پڑھیں، اور نکلیں تو دعا پڑھ کر نکلیں۔ ایک صاحب تھے حضرت ابو سفیان ثوری سے ان کا نام، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے، تو آواز آئی غیب سے کہ وہ بیل، بڑے پچھتائے، شرم آئی کہ میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گیا، تو وہ اپنا نام ہی رکھ لیا بیل، سفیان سور ہے، بیل کو کہتے ہیں، تو نام میں سوری داخل کر دیا، تو سفیان بیل۔ تو آپ کی عادات سے ہٹ کر جو عمل ہے وہ بیل جانور جیسا ہے۔ صرف ایک ہی پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے بس، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے طریقے ظلمت، گمراہی اور برائی کے، گناہوں کے۔ آپ کے طریقے پر سونا بھی عبادت، آپ کے طریقے پر چلنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت۔ کھانا آپ نے سکھایا کہ بدوؤں کو کیا پتہ تھا کھانا کیسے کھاتا، تو آپ نے سکھایا، اور دسترخوان بچھا کر ہاتھ دھو کر، اور بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ایسے بیٹھنا ہے، اور کھانے کا بھی بتایا کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے اور درمیان سے نہیں کھانا، پھل ہو کھا سکتا ہے، کھانا اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ تو یہ آپ کے جو طریقے ہیں نا یہ تو مشعل راہ ہے، ان میں خیر ہی خیر، اور جو ان کو اپنائے گا
تو بھائی وہ خیر حاصل کرے، تو اپنانے نہیں، جو پھیلائے گا، بھائی یہ ذہن میں رکھیں، ہم اپنانے والوں میں نہیں ہیں، ہم پھیلانے والوں میں ہیں۔ یہ امت اپنانے والے میں نہیں ہے کہ طریقے اپنائے، یہ امت پھیلانے والوں میں ہے کہ طریقے پھیلائے۔ تو کوئی بھی آپ کا طریقہ ہو، اس کو پھیلائیں، گھر میں رواج دیں، محلے میں دیں، دوستوں میں دیں، اور کچھ نہیں دے، السلام علیکم کہنا ہی رواج دے دیں، افشوا السلام آپ کا ارشاد ہے، پھیلاؤ اسلام، کسی کو رواج دے دیں، دفتر میں جائیں اور السلام علیکم کہیں، اور اس طرح کہیں کہ اوروں میں بھی شوق پیدا ہو، اچھی بات نہیں کہیں، تو جو سنے وہ بھی کہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، میں بھی کہا کروں۔ تو عمل جو ہے نا جی، وہ ہمارے اعمال جو ہے وہ داعیانہ ہوں، کہ جو عمل ہم کریں تو وہ گویا کہ اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں، گویا کہ دعوت ہم دیتے نہیں ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ نیت ہی ہو کہ یہ اوروں میں آ جائے یہ عمل، تو اس نیت کی پھر اثرات کہ یہ عمل ہے تو یہ ہر ایک میں آ جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ جو ان کو دیکھتا وہ بس وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے جیسا بنا دو، کیونکہ ہم ایسے نہیں بن سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں بن سکتے، پہلے ایمان درست کرو، یہ کلمہ کرو، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کرو، سیکھو، اور جہاں جہاں بھی گئے اور سکھانے والے بنے، ہر جگہ سکھانے والے۔ تو بھائی ہم بھی اپنے گھروں میں کم از کم سکھائیں، بچوں کو ادب سکھائیں، ہاں جی، سونے کا طریقہ سکھائیں، وضو کا طریقہ سکھائیں، اگر نہیں سکھا رہے تو بڑی گڑبڑ ہے، نماز سکھائیں۔ تو ہم گئے جب چلے میں نا، تو ساتھی بڑے حیران ہوتے تھے، وہ لوگ بہت نیک ہیں دین کے، تو وہ دیکھتے ہوئے اب مجھے بتا رہے، دیکھیں جی وہ بچی دیکھیں چوسنے منہ میں ہے اور دوپٹہ سر پر، کمال، کتنے چھوٹا بچہ ہے، منہ میں چوسنے والے چھوٹے بچے، سر پر دوپٹہ، سکار۔ جس بچے کو دیکھے، وہ بچے کو دیکھا، پیچھے سے انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اس پاؤں کیسے یہ رکھتا ہے، کہ 10 انگلیاں قبلے کی طرف، ایسی نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھتا ہے تو پاؤں کو ایک پاؤں تو کھڑا ہوتا ہے نا دایاں، تو بایاں ایسے ملاتے ہیں دائیں کے ساتھ کہ انگلیاں کو قبلے کی طرف 10 کی 10۔ اور مجھے 10 سال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ انگلیاں قبلے یعنی سجدے میں ملا کے رکھی ہے اور کانوں کے مقابل ہوں، وہ اس کی یہ ادب بڑا قیمتی ہے، اور رکوع میں کھول کے گھٹنے پکڑ کر رکوع کیا جائے، تو ایک ایک ادب ہے، انگلیاں کیسے رکھیں تو ہم سیکھیں۔ نماز میں تو کافی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، باقی معاشرت میں سیکھتے، کبھی گھر میں شور نہیں کرنا، گھر میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اور تھانے دار نہیں بننا، اس طرح رہنا ہے کہ سارے لوگ خوش ہوں۔ فرمایا تو میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والے سے بھی بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ میں تو میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو آپ سے گھر ہوتے تھے، گھر کے کام میں حصہ ڈالتے، مدد کرتے گھر والوں کو، لیکن اگر نماز کا وقت آئے تو سب کو کچھ بھول جاتے، پھر آپ سے ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو جانتے نہیں، نماز اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ اذان کا وقت آ گیا، نماز کا سب بھول جائیں، اور اس کے علاوہ ہے تو گھر والوں سے محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں۔ فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کو شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں، تو ہمیں شفقت بھی سیکھنا چاہیے، بچوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جو میں نے سیکھنا، ساری چیزیں سیکھنا، لباس کیسا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے،
دایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالنا ہے اور مسجد میں پہلے ڈالنا ہے، اور بایاں جوتے سے بعد میں، یعنی مسجد سے بعد میں باہر نکالنا ہے تو اندر دایاں داخل کرنا ہے۔ سارے آداب ہوتی، ایک ایک ادب یہ تلے گا اور جنت دلائے گا۔ آج کے اعمال یہ سب جنت کے قریب کریں گے۔ قبر کی زندگی آسان ہوگی، موت آسان ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال سیکھیں، کسی نہ کسی طریقے سے سیکھیں۔ آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا ہنسنا، مسکراتے تھے، کبھی کبھی دانت نہیں ہوتے تھے، ہنستے نہیں تھے، آواز نہیں آتی تھی، تو یہ مسکرانا بھی سیکھیں۔ اور جو ہے نا اشارہ حتیٰ کہ انگلی سے نہیں کرتے تھے، ہاتھ سے کرتے تھے، پورا ہاتھ ایسے کرتے۔ اور جب کسی کے اندر متوجہ ہوتے تو ہمتن ہوتے، چہرہ بھی ادھر، سینہ بھی ادھر، یہ نہیں، ایسے نہیں، کن اکھیوں سے کرتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے کے لیے کیا کرنا۔ جب کس سے بات کرتے تو پوری طرح متوجہ ہوگا، وہ یہ سمجھتا کہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے۔ اور آپ کی مجلس سے ہوتی ہے، اس میں ہر ایک یہ سمجھتا کہ میرے ساتھ، میرے قریب ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، اور قریب ہو کر لوگ بیٹھتے سنتے۔ تو ہماری مجالس بھی ایسی، یعنی کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں اور دائیں والوں کی طرف ہی توجہ ہے، اور بائیں طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ آخر میں بیچ میں بیٹھتے تھے، وہ سب پر برابر ڈالتے تھے محبت کی نظر کو۔ جو آپ کی زندگی عجیب تھی، کوئی شعبہ ایسا نہیں، آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ اچھے اخلاق تو آپ کے سب کے اندر اللہ نے پیدا کی، اور ایسے اچھے اخلاق کہ سوچا بھی نہیں آ سکتا۔ تو ہم بھی اچھے اخلاق سیکھیں۔ سیکھنے کا یا سکھانے کا، یہ دو، یہ امت بنائی سکھانے کے لیے کی ہے، کہ کیسے سکھائے گی، سیکھے اور سکھائے، سیکھے اور سکھائے۔ تو سارے واقعہ صحابہ کے دیکھیں، سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں اپنی 1400 سال گزر چکے، اس زمانے میں دیر میں ایسی جگہ جہاں جانا محال ہے، وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہے۔ بچیوں نے سر ڈھانپے ہوئے ہیں، بچے بہتر طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، بچیاں بہتر طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں، کون سا علاقہ؟ پہاڑی علاقہ۔ ایک جگہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اوپر ہمارے پاس آئے ہیں، اسی سوچوں کی بات ہے، کوہستان۔ یہ کیوں آیا جی؟ ہمارا ہر شخص نے 4 مہینے لگائے ہوئے سمجھدار میں، پہاڑوں پہ رہنے والے 4 مہینے لگائے۔ چلاس میں جائیں تو نالے ہیں، نالوں میں رہتے ہیں لوگ، لیکن دین سب نے 4 مہینے لگائے ہوئے، چلا لگائے ہوئے۔ عجیب تھے لوگ۔ تو یہ عجیب اس لیے زیادہ عجیب ہے، کتنی دور ہیں اس عرب کے خطے سے جہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کتنا زمانہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں اور اس زمانے میں۔ تو اتنی دوری اور اتنا وقت، لیکن آپ کے طریقے اس طرح وہاں پر ہیں جیسے تازہ، سب طریقے جاری، اور ہر ایک مفتی کو وہ سیکھنے والا، سکھانے والا۔ تبلیغ میں یہی طرح کا سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکلو نکلو نکلو۔ اچھا، نکلنے میں فائدہ ہے، گھر میں تو وہ شوق ہی پیدا ہوتا، نکلتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا، اور چلا لگائے نکلے اللہ کی راہ میں، تو دیکھیں کیسا شوق پیدا ہوگا، سیکھنے کا، سکھانے کا، دعوت کا۔ کتنے لوگ جو ہیں، ہمیں حاجی صاحب کہا کرتے تھے، تم لوگ اسٹوڈنٹ ہو، حاجی رشید صاحب، تو چھٹیوں میں وقت لگاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے زندہ کرو. حج دروازے دفتر جاؤ تو نیت یہ لے کر جاؤ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کروں گا. ایسے نیت کے ساتھ جاؤ اپنے دفتر میں. عجیب ہی ان بزرگوں کی زندگی تھی. تو بھائی ہم بھی سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. لیکن یہ بھول جاتا ہے انسان ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی یاد نہیں آتا کہ میں نے سکھانا ہے یا سیکھنا ہے. یاد نہیں آتا. وہ جو ہے نا معاش، اس میں پتہ رہتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ دل کی خرابی. کہ دل میں اللہ ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور کرے. اور اگر دل میں غیر ہو، مال کی محبت ہو اور معاش کے بڑھانے کی فکر ہو، تو دل ہی تو سارا طاقت ہے اس کے اندر. سارے جسم کا جو کنٹرول ہے وہ تو دل کے پاس ہے. دل جو ہے نا اس میں جو روحانی حصہ ہے، لطیفہ، سارا کنٹرول اس کے پاس. آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا. پاؤں نے چلنے کے لیے دیے ہیں لیکن کنٹرول دل کو دیے. ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے لیکن اس کا کنٹرول دل میں. آنکھ دیکھنے کے لیے اس کا کنٹرول دل میں. تو دلوں پر محنت زیادہ. دل کی محنت سب سے آسان ہے، باقی محنتیں مشکل ہیں. لیکن دل کی آسان ہے. کیا ہے کہ بھئی یہ فیض جو آتا ہے آسمان سے، اللہ کی طرف سے، عرش سے. عرش پر تجلیات الہی ہیں اور وہاں سے بارش ہوتی ہے. اعمال اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے تجلیات یا فیض نیچے آتے ہیں. تو بھئی وہ فیض جو نیچے آتا ہے میرے دل پر، کہتے ہیں نا نیت کرو کہ فیض آ رہا ہے اللہ کی ذات سے. اور میرے پانچوں جو لطائف ہیں ان پر آ رہا ہے. یا حیات وحدانی یا سارے جسم پر آ رہا ہے. اس کی نیت سے مراقبہ کرو. ہمارے مراقبات میں زیادہ جو ہے اس میں فیض کو جذب کرنے کی نیت ہے. مراقبہ کرتا ہے اس کا انتظار. انتظار میں بیٹھو کہ ایک ایسا نور آ رہا ہے وہ میرے دل پر برس رہا ہے. اس انتظار میں رہو. وہ برس بھی رہا ہے اور پھر میرا دل اس کو جذب بھی کر رہا ہے. اس کی بھی نیت رکھو کہ میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے. تو دل کا یہ مشغلہ بنا، جیسے سانس ہے نا خود ہی آتا جاتا ہے، تو اس طرح دل کا یہ مشغلہ بناؤ کہ وہ ہر وقت ہی وہ جذب کی کیفیت ہے. تجلیات الہی ہر وقت برستی ہیں. ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سکینہ اس پر نازل ہوتی ہے ہر وقت. تو ایسا دل ایسا بنا لو کہ ہر وقت اس کا ایک ہی کام ہو کہ وہی ان تجلیات کو جذب کرے. دل ایسا ہو کیسے محنت سے بنے. پہلے تکلفاً ایسا دل، ایسا سوچو کہ رحمت الہی برس رہی ہے میرے دل پر، قلب پر، بائیں طرح سینے. بھائی میرا دل اس کو چوس رہا ہے دل پر. اس نیت سے مراقبہ کرو، اس نیت سے بیٹھے رہو. اور ذکر خفی تب ہوگا جب کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اس لیے کوئی حیات نہ بناؤ، کپڑا نہ ڈالو، سر نہ جھکاؤ، بس بیٹھے. ایک شخص نے سر جھکا کر ذکر کر رہا تھا تو ایک اللہ والے نے دیکھا، کہا کہ تمہارا ذکر خفی نہیں ہے. ذکر خفی جو ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل جائے گا. میں ایسا ذکر یہ حدیث مبارک میں پہلے ذکر میں ہے، ایسا ذکر جس کو کرامن کاتبین نہ جان سکیں. کندھے پر بیٹھے کرامن کاتبین ہر عمر کو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. میں ایسا ذکر کہ یہ فرشتے بھی نہ جان سکے. یہ ذکر خفی کہلاتا ہے. اور یہ زبانی ذکر
یعنی دوسرے ذکر کا 70 گنا کیا ہے اس کا اجر. یعنی ایسا ذکر 1 گھنٹہ اور باقی ذکر 70 گھنٹے، یہ 1 گھنٹے والا آگے نکل گیا. عادت بنائے، کوشش کریں ایسے آرام سے بیٹھے صورت کے ساتھ، تھکے نہ. تھکنے سے بھی خشوع میں، ذکر میں، دھیان میں کمی آتی. ایسے بیٹھے اطمینان سے اور ذکر خفی کریں. یہ ذکر خفی کہ پتہ نہ چلے، گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے، دائیں والوں کو بھی نہ، بائیں مجلس والوں کو بھی نہ. اس کے لیے حضرات نقش بند نے بنائی ہیں اصطلاحات. وہ کیا ہے کہ خلوت در انجمن، کہ مجلس ہے لیکن خالی، آدمی فارغ بیٹھا، خالی خلوت، تنہائی. کیسی تنہائی ہے کہ بھائی اس کا دل ہے ہی نہیں اس مجلس میں، وہ اللہ کی یاد میں. تو دل پہ ایسا ٹریننگ ہے یعنی کہ خلوت در انجمن، اسی پہ آ جائیں، کچھ تو کریں. ہمارا تو مراقبے کے لیے بیٹھتے اس وقت بھی دل میں ذکر یہ یاد الہی نہیں ہوتی، نماز میں نہیں ہوتی. تو بڑی سخت محنت ہوئی ہو جائے تو شدید محنت کریں، خوب محنت کریں دل پر کہ یہ سیدھا ہو جائے. یہ صرف اللہ کی یاد ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور اللہ سے محبت ہو. سے محبت جو ہے نا یہ آگے کا جذبہ ہے یاد سے. محبت ہو تو چاہے نہ چاہے یاد الہی رہے گی دل میں، اور محبت آگے کا جذبہ. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنا اس کیفیت سے بیٹھیں کہ خاص نور ہے، سکینہ ہے، رحمت الہی ہے، وہ میرے دل پر برس رہی ہے اور میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے. یہ جذب کرنا بس یہ سیکھ لیں تو آپ کا دل آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہ ہم سب کو گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ یہ بھائی آئے ہیں، اللہ کا کام بنا، ان کے دلوں میں اپنی محبت کر دے، اپنے عشق کی آب ان کے دلوں میں روشن کرنا. اے اللہ دلوں کو ستھرا فرما، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس عطا فرما. اے اللہ ایک بچہ چھوٹا سا بھی ملا ہے پروردگار، اس پہ رحم فرما، اس کے خاندان پر رحم فرما. اے اللہ اس کے والدین کو اپنی محبت سے نواز دے، بچے کے بھی برکتوں والی اور فتنے سے محفوظ زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس خاندان کو قبول فرما. اے اللہ جس میں بھائی بیٹھے ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ان میں جو جو چاہتے ہیں پروردگار جو جائز ہے، اے اللہ ان کو پورا فرما. دلوں میں اپنی محبت بڑھ گئی، دلوں میں اپنی محبت بڑھ گئی، دلوں میں اپنی محبت بڑھ گئی. اپنے غیر کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنے غیر کو ہمارے دلوں سے نکال دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے اللہ ہمارے مدارس کو، اے اللہ ہمارے مقاصد کو قبول فرما، ہمارے سکول کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں خاندان کو اپنی محبت سے نواز کے، بچوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، سب کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ غیر کی محبت دلوں سے نکال دے، غیر کی محبت دلوں سے نکال دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا